ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل، کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ اس سے بڑھ کر نہ ہمارے اوپر اللہ کا کوئی احسان ہے، نہ ہمارے پاس اللہ کی کوئی نعمت ہے۔ کیونکہ جب تک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا نہیں ہے حقیقی طور پر، تب تک وہ ایک اچھا انسان بھی نہیں ہے۔ یہ جو انسانیت کے درس دیتے پھرتے ہیں نا، اور انسانیت کے درس کے چکر میں وہ ایمان سے رشتے توڑتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے رشتے توڑتے ہیں، وہ بیوقوف ہیں۔ وہ انسان کو انسان نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ وہ انسان کو جانور بنا رہے ہیں، جن کو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ ڈول ڈنگر ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ انسان وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے۔ ضمناً ایک بات آگئی، میں آپ کو بتا ہی دوں۔ ایک مرتبہ مجھے موقع ملا، یہ جو دائیں بازو کی پتہ نہیں بائیں بازو کی ہوتے ہیں نا، دائیں بازو بائیں بازو، یہ کہتے ہیں بھی صرف انسانیت ہے، کوئی مذہب ایسا چکر نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھے ایک مرتبہ لاہور میں انوائٹ کیا تو میں چلا گیا۔ بہت سارے لوگوں نے باتیں کی، تو جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ بھائی آپ نے اپنے درمیان ایک مولوی کو بلایا۔ تو میں نے کہا بھائی مولوی تو پھر مولا کی بات ہی کرے گا یا نبی پاک کی بات کرے گا؟ تو میں نے وہاں وہ حدیث پڑھی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ او یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، بس اس کے ماں باپ ہیں اس کو یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں۔ تو میں نے کہا بھائی کسی یہودی کے گھر میں بچہ پیدا ہو یا کسی عیسائی کے گھر میں بچہ پیدا ہو، وہ پیدا اسلام پہ ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس وقت تک کوئی انسان بھی نہیں بنتا جب تک اس کی گھٹی میں اسلام نہ اتر جائے، سلامتی نہ اتر جائے۔ اور اسلام کیا ہے؟ یہ جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی انتہائی فطرت پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ غیر فطری عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور نہیں کرتا۔ جو بندہ غیر فطری عمل کرتا ہے وہ انسان نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس کو انسان، اگر کسی بندے کی فطرت بگڑ جائے، عادات بگڑ جائیں تو ہم نہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونا، اللہ اکبر، اللہ ہمیں اسی نسبت پہ باقی رکھے اور اسی نسبت پہ اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرما دے۔ یہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے ہمیں۔ پچھلے جمعے ہم نے بات کی تھی اولاد کی تربیت کے اعتبار سے، اس جمعے اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آگے فرمایا وقودہ الناس والحجارہ، وہ جو جہنم کی آگ ہے نا، اس کا ایندھن وہ پتھر ہیں اور انسان ہیں۔ وہ ایک بچے نے دیکھا کہ وہ اس کی والدہ آگ جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں آگ میں ڈال رہی، تو وہ رونے لگا۔ اسے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جہنم کی آگ جلانے کے لیے پہلے چھوٹے چھوٹوں کو ڈالا جائے۔ ایک بچے کے جذبات تھے، لیکن یہ بات حقیقت ہے جو اللہ نے بیان فرما دی کہ جہنم کا جو ایندھن ہے وہ یا پتھر ہے یا انسان ہے۔ اب انسان خود اور اپنے اولاد کو کیسے آگ سے بچائے گا؟ اس کے لیے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سب سے پہلے پڑھنا اور پڑھنے کے بعد سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تربیت اولاد کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اس میں ایک چیز آتی ہے، میری طرف دیکھیے گا، وہ اشارے سے پہلے سمجھا دوں پھر بولوں گا۔ نمبر 1 اور نمبر 2، دعا اور محبت، دعا اور محبت، دعا اور محبت، دعا اور محبت۔
کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے دعا مانگنا مت چھوڑیے، اور کبھی بھی اپنی اولاد کو ایسا جملہ مت کہیے کہ جس جملے میں بعد میں آپ کو پشیمانی ہو، اور کبھی بھی اپنی اولاد سے محبت کرنا مت چھوڑیے۔ حکیم لقمان علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بہت سے نسخے بنائے، لیکن ایک نسخہ بڑا لاجواب تھا۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا محبت۔ انہوں نے کہا اگر کسی کو محبت راس نہ آئے، انہوں نے کہا ڈوز بڑھا دو۔ کیا بڑھا دو؟ ڈوز بڑھا دو۔ ہم جس نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہیں، صرف 3 صحابہ ہیں جن سے نبی پاک علیہ السلام ناراض ہو گئے تھے۔ خود ہوئے تھے؟ نہیں، اللہ نے فرمایا تھا۔ وہ جہاد میں نہ جانے کی وجہ سے، واقعہ لمبا ہے، پھر کسی موقع پہ اس کو بیان کروں گا، جو حضرات تھوڑا بہت جانتے ہیں ان کو یہ ذہن میں آ گیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ بھئی ان سے ذرا قطع تعلق کرو کہ ان کے اندر اہمیت دین پیدا ہو۔ لیکن روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب وہ نبی پاک کو نہیں دیکھتے تھے نا، تو نبی پاک ایسے ایسے کر کے ان کو دیکھتے تھے۔ اور جب صحابی نے آ کے بتایا، جب اللہ کے نبی کے اوپر ان کی جب بخشش کی آیات نازل ہوئیں، ان کی معافی کی، تو اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی پاک کے دل میں ان کے لیے کوئی بھی بات نہیں تھی۔ محبت نہ کم ہو۔ جب انسان کسی چھوٹے کو بنانے کے لیے اس سے محبت اور ادب سے پیش آتا ہے تو وہ سنور جاتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ برے کو ہر کوئی برا کہتا ہے، تم کبھی برے کو اچھا تو کہہ کے دیکھو۔ برے کو تو ہر کوئی برا کہتا ہے، تم برے کو اچھا تو کہہ کے دیکھو۔ ہمارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برے کو اچھا کہنا سکھایا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن، اللہ کا سب سے بڑا نافرمان، اپنے آپ کو خدا کہنے والا فرعون، اس کے پاس اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ اللہ کی قسم، یہ میں نے جتنا لینن کو میں نے ڈاؤن کیا ہے، شاید لینا اس سے بھی زیادہ نیچے ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ نرم ہے، کہ موسیٰ تم جا تو رہے ہو، بڑی نرم گفتگو کرنا، شاید کہ اس کا دل خشیت الہی کو پالے، شاید اس کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے۔ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جو کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، جو کہہ رہا ہے میں خدا ہوں، جو بچوں کو ذبح کر رہا ہے، اللہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ جا تو رہے ہو، لینا لعلہ، بڑی نرم گفتگو کرنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ محبت یہاں ہے۔ اور اگر ہم اسلوب قرآن کو دیکھیں نا، اسلوب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو، قرآن پڑھیے، پڑھا کرو بھائی، ترجمہ تفسیر سے پڑھا کرو، علماء کے پاس بیٹھ کے پڑھا کرو، سنا کرو، یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل جہاں پر بھی سخت بات کرتے ہیں نا، قرآن میں جہاں پر بھی سخت بات کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد اللہ اپنے رحم کو بیان کر دیتے ہیں، فوراً بعد۔ یعنی بہت ساری آیات ہیں، لیکن عما یتساءلون سے پارے میں جو سورت انفطار ہے، کیسی وحشتناک آیات ہیں۔ اذا السماء انفطرت، اذا الکواکب انتصرت، اذا البحار فجرت، واذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت واخرت، یہ سب دہشت زدہ آیات ہیں۔ اس کے فوراً بعد یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ محبت اول ہے۔ تو ماں باپ کے لیے 2 چیزیں لازم ہیں اولاد کے اعتبار سے۔ نمبر 1
دعا، نمبر 2 محبت، نمبر 2 محبت، محبت کے ساتھ سب کچھ کرنا۔ اگر دیکھو غلطی انسان سے ہونی ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ جانور بڑی کم غلطی کرتے ہیں، انسان زیادہ کرتا ہے۔ بلی کے بچے کو اپنا سب کچھ پتا ہے کہ مجھے کیا کھانا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ہر جانور کے بچے کو پتا ہے، لیکن انسان کے بچے کو بولو بھائی نہیں پتا۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابہ کی تربیت کی، میں قربان جاؤں، ہم جب حدیث پڑھتے تھے نا، آپ یقین کریں بڑا رونا آ جاتا تھا کبھی کبھی۔ حدیث پڑھی نبی دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم، پہلے نا نماز میں بولنے کی ممانعت نہیں ہوتی تھی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کسی کو تو ایک صحابی آئے نماز میں، ایک صحابی کو چھینک آئی، انہوں نے دوران نماز کہہ دیا یرحمک اللہ، چھینک کا جواب دے دیا الحمدللہ کا۔ تو وہ نماز میں نا سارے صحابہ اس کو دیکھنے لگے، تو وہ بہت حیران ہو گئی، پتہ نہیں مجھے کیوں گھور رہے ہیں۔ اب وہ دوران نماز مکالمہ چل رہا ہے، وہ ان کو کہہ رہا ہو تمہیں تمہاری ماں روئے، کیوں گھور رہے ہو مجھے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، جب آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا نا، تو آپ نے فرمایا کون بولا تھا؟ صحابی چپ رہے۔ آپ نے پھر پوچھا کون بول رہا تھا؟ صحابی عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو ان کو صرف جواب دیا تھا، یہ مجھے یوں۔ اللہ اکبر! نبی دو عالم علیہ السلام جب ان کی تربیت فرمائی، وہ خود راوی ہیں اس حدیث کے، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق شخص نہیں دیکھا۔ اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ میں ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، امام پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اس کے بعد ایک الفاظ پڑھتے ہیں حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ ایک صحابی نے پڑھے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جب سلام پھیرا، پوچھا کس نے یہ پڑھے، وہ صحابی بھی ڈر گئے تھے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی۔ تو پھر جب فضائل تو یا رسول اللہ میں نے پڑھے تھے، اللہ کے نبی نے ان سے بڑی محبت فرمائی، انہوں نے بھی یہ جملہ فرمایا تھا، انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی شفیق معلم نہیں دیکھا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، کسی بگڑے ہوئے کو بھی اگر راہ راست پر لانا ہے تو یہ عادت چھوڑ دو، میری طرف دیکھو، یہ عادت چھوڑ دو، سب دیکھ لو، یہ عادت چھوڑ دو، یہ طعن کی، اعتراض کی، اس کو کسی کے سامنے ذلیل کرنے کی، اس کی برائی کو کسی دوسرے کے سامنے بیان کرنے کی، یہ چھوڑ دو۔ اور انسان کو دنیا کے رشتوں میں سب سے زیادہ محبت اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے اور اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، جس کے لیے انسان سیکریفائز کرتا ہے، جس کے لیے انسان دھوپ میں کڑتا ہے، جس کے لیے انسان نہ آندھی دیکھتا ہے نہ طوفان دیکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے کرنے کے بعد اگر وہ سخت، تو پھر جواب میں اگر کوئی ایسا آ جائے تو وہ ٹوٹتا ہے۔ تو اس لیے سب کچھ کریں لیکن محبت کو ٹاپ پر رکھیں، محبت کو ٹاپ پر رکھیں، اور جو بات محبت سے سمجھائی جا سکتی ہے وہ سختی سے سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اس کے اندر ایک اور بات، ہمیشہ اپنے چھوٹوں کی تربیت اپنے عمل سے کیجیے، ہمیشہ اپنے چھوٹوں کی تربیت اپنے عمل سے کیجیے۔ یہ 1.5 گھنٹے کے لیکچر جو ہے نا، آج کل کی نسل تو ویسے ہی اکتا جاتی ہے۔ استاذ ہو یا والدین ہو، محبت اول ہے۔ آخری بات عرض کریں، میں نے حدیث پڑھی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر شخص جو ہے وہ جواب دہ ہے اپنی رعایا کا۔ اور ایک حدیث کے اندر یعنی مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت ہے، متفق علیہ یہ روایت ہے، جس میں اس بات کا اضافہ ہے کہ تم میں ہر شخص اپنے گھر کا بھی ذمہ دار ہے۔
تو گھر کا ذمہ دار وہ کیسے ہوگا کہ اگر اس کے بچے ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کے انڈر جتنے بھی لوگ ہیں، وہ قیامت کے دن ان کا جواب دہ ہے ان کے ہر عمل کا، تو چاہیے یہ کہ جو بندہ نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اس کو باکردار اور باعمل ہونا چاہیے تاکہ اس کے نیچے والے اس کو دیکھ کر باکردار اور باعمل بنے، جیسے کہ صحابہ سنورے، صحابہ بنے۔ اب ہم بھائی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تو بالکل نہیں بن سکتے، نہ ہمارے عمل ان جیسے بن سکتے ہیں، نہ ہم صحابہ کے جیسے اعمال لے کر آ سکتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہم نقل اتار سکتے ہیں۔ اور معین جمیل صاحب تھے رائمنڈ کے امام، انہوں نے کسی کو انبیاء ایسے کہا جی وہ تو انبیاء تھے، ان کا صحابہ ایسے کہتے ہیں جی وہ تو صحابہ تھے، انہوں نے کہا اللہ والے ایسے کرتے ہیں، ان کا جی وہ تو اللہ والے تھے۔ انہوں نے کہا یار تو اپنا ارادہ بتا، تیرا ارادہ کیا ہے، کیونکہ پیچھے تو صرف ایک شیطان بچ گیا اب بھئی، نہ تو نبی والے اعمال پہ آ رہا ہے کہ جی وہ تو انبیاء تھے، نہ تو صحابہ والے اعمال پہ آ رہا ہے کہ جی وہ تو صحابہ تھے، نہ تو اہل اللہ کے عمل پہ آ رہا ہے وہ تو اللہ والے ہیں جی، ان کا پھر پیچھے ایک شیطان بچ گیا اب۔ تو ہم جو اپنی رعایا کے یا اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، ہمارے سے سب سے پہلے جن چیزوں کے بارے میں سوال ہونا ہے ہماری ذات کے بعد، وہ ان کا ہونا ہے جن کے ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم نے ان کو کیسے سنوارا۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، اپنی اولاد کو بھی اس تعلیم سے آراستہ کریں، اپنے بچوں کو بھی وہ تعلیم سکھائیں، ان کو یہ بات سمجھائیں کہ بیٹا دنیا کی کوئی بھی چیز حاصل کر لو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں کیا تو تمہاری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ باتیں ان کو سکھانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ان کو سکھانی اور سمجھانی سختی سے نہیں، بلکہ ایسے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور سمجھائی ہیں۔ کیسے؟ محبت سے، محبت سے۔ تو اس کا میں اور آپ بھائی ارادہ کریں کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ محبت کریں اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کریں، ہمیشہ۔ آج کل سردیوں کی راتیں ہیں، بڑی لمبی راتیں ہیں، تہجد کے وقت میں تھوڑا سا اٹھ جائیں، 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے تھوڑا سا اٹھ جائیں، 2 نفل پڑھیں بھائی، زیادہ نہ پڑھیں، 2 نفل پڑھیں، زیادہ نہ پڑھیں، اور ہاتھ اٹھا کے ہی مانگیں یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ دیکھا پھر اولادوں کو متقین کا امام بنتے ہوئے دیکھا ہم نے، وہ جیسے بھی تھے اللہ ان کو کہاں سے نکال کے لائے اور کہاں لا کے کھڑا کیا۔ تو یہ ماں باپ کی دعاؤں کی بدولت ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل فرمان نبی پاک علیہ السلام نے بتایا، اللہ فرماتے ہیں کہ باپ کی دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی بھی حجاب، کوئی حجاب نہیں ہے۔ اللہ ڈائریکٹ باپ کی دعا کو اپنی اولاد کے حق میں سنتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی اولاد کے ساتھ شیر و شکر فرما دے، اللہ ہمیں ان کی غلطیوں پہ درگزر کرتے ہوئے ان کو محبت کا مکھن کھلا کے اپنا بنانے والا بنا دے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔